अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमुन नबिय्यीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह नमल का आगाज़ है, आज हमारी रिवीजन क्लास है। सूरह नमल बेसिकली नमल कहते हैं चूंटी को, तो इसी मुनासबत से इसका नाम जो है वो इसका अनवान नहीं है, इसका मजमून नहीं है, ये सिर्फ उसकी मुनासबत से कि चूँकि इसमें चूंटियों का तज़किरा हुआ है, इसलिए इस चूंटी के नाम के ऊपर इस सूरह नमल जो है वो इसका नाम रखा गया। इसमें सबसे पहले असबात वही के बारे में बयान किया गया है, उसके बाद जो है वो फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है, फ़िरौन का, अजमालन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, तफसीलन हमें जो है वो बात मिलती है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में। असल मकसद वही है कि देखिए, किसी भी शख्स को जब तक आखिरत के बारे में यकीन नहीं होगा, उसका करैक्टर, उसका अमल ठीक नहीं हो सकता। जब भी कहा गया है आमनू व अमिलुस सालिहात, ईमान तो ले आए हैं लेकिन अमल साले तभी ठीक होंगे जब मुझे यकीन होगा कि हाँ, मुझसे जो है वो कल को पूछा जाना है। अगर पूछे जाने का कॉन्सेप्ट ख़त्म हो जाए तो फिर हमें दुनिया के अमाल बहुत अच्छे लगने लग पड़ते हैं। हमें वो तमाम चीज़ें जो इस्लाम में मना है वो हमारे लिए बड़ी लुक्रेटिव हो जाती हैं, बड़ी फैसिनेट करती हैं, हम उस राह पे चल पड़ते हैं। तो अब बचने के लिए सबसे पहले अपने दिल में आखिरत का पता होना कि अकाउंटेबिलिटी होनी है, और इसी तरह है, इतनी पक्की है जितनी मैं आपके सामने खड़ा हूं और आप मेरे सामने बैठे हैं। इस हद तक जब तक यकीन नहीं होगा तब तक हम जो है वो उस राह पे नहीं चल सकते। यही मकसद है, यही पैगाम है इस सूरह मुबारका में। तासीन हरूफ मुक़त्तात हैं, अल्लाह के राज हैं, अल्लाह जाने। कुरान के मोजज़ों में से एक मोजज़ा कि 1450 साल हो गए, आज तक इनके कोई माने नहीं ढूंढ सका और रहती दुनिया तक ढूंढ भी नहीं सकेगा। अल्लाह तबारक व तआला रोज़े महशर इनको जो है वो आश्कार करेंगे, रोज़े महशर इनको खोलेंगे। पहले आयात करीमा में इसका जो है वो तारफ़ कुरान है, तिल का आयातुल कुरान है, ये कुरान की आयतें हैं। व किताबिन मुबीन, और ये खुली किताब है। खुली किताब क्या है कि सब जो इससे सबक लेना चाहे उसके लिए वो एक उंगली पकड़ के उसको जो है वो आखिरत तक लेके जाएगी। ये खुली किताब है, ये हक को बातिल में फ़र्क करने वाली किताब है। ये बताती है तुम्हारी तख्लीक का मकसद क्या है, क्यों पैदा किया गया तुम्हें, अल्लाह तुमसे क्या चाहता है। ये सब कुछ खेल खिलवाड़ में पैदा नहीं किया, अबस में पैदा नहीं किया गया, इसके पीछे एक मकसद है। उस मकसद को जानने के लिए कुरान तुम्हें जो है वो हदायत देता है, तुम्हें रास्ता दिखाता है, सिरात मुस्तकीम की तरफ लेके चलता है कि देखिए, जब तक हम क्रिएटर की, मैन्युफैक्चर की हदायत के ऊपर अमल नहीं करेंगे, अगर हम गाड़ी के जो है वो जो बनाने वाले हैं उसकी बात नहीं मानेंगे, उस मैनुअल के मुताबिक उसका ऑयल चेंज नहीं करेंगे, उसकी ट्यूनिंग नहीं करवाएंगे, तो फिर क्या होगा, अल्टीमेटली एक वक्त आएगा कि वो तबाह होकर रह जाएगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने, हमारे क्रिएटर ने, हमारे खालिक ने हमारे लिए एक किताब लिख के भेजी कि तुमने ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है। इसको सिखाने के लिए ट्रेनर हमारे पास रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका की सूरत में आया। खुदन हदायत है, अबुशरा और बशारत है, लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। सिर्फ जो ईमान रखते हैं उसके ऊपर, उनके लिए। जो ईमान नहीं रखता उनके लिए कोई हदायत नहीं है, कोई बशारत नहीं है। जब उसने मानना ही नहीं है कि हाँ मुझे उस अल्लाह के पास जाना है, जब उसने इस चीज़ को तस्लीम ही नहीं करना कि ये किताब मेरे लिए उतरी है, फिर उसका हाल जो है ना, मुझे कहने दीजिए कि हमारे जैसा होगा कि हमने भी ताक में सजा के रख दिया। कितना का ईमान रखते हैं हम इसके ऊपर। ईमान रखना सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा पढ़ लिया है, मुसलमानों के रजिस्टर में तो नाम मेरा लिखा गया है, लेकिन उसके बाद जो मुझे कहा गया है उससे मैं इनकारी हूँ, उस तरह मैं चलने के, उस राह पे चल नहीं सकता। तो अल्लाह के अहकामात को ना मानना अल्लाह की तकज़ीब के मुतरादिफ है। तो ये हदायत किसके लिए है, लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए, मानने वालों के लिए। कौन से मानने वाले, उनकी फिर आगे जो है वो कैटेगरीज, उनकी जो फीचर्स बयान किए गए हैं। अल्लज़ीना युकीमून सलाता, ये हैं वो लोग जो नमाज कायम करते हैं। जब दिल से मान लिया, फिर अपने अमल से करके दिखाओ ना। अमल से करने के लिए क्या है, सबसे पहले नमाज का हुक्म है। कुरान में पहली बात जो कहेगी ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद है कि अब ईमान ले आए हो, अब अमले साले की बात है, प्रैक्टिकल वर्जन शुरू हो गया है, चलो पहले नमाज पढ़ के दिखाओ। और नमाज भी पढ़नी नहीं है, नमाज कायम करना कहा गया है। कायम करने में और पढ़ने में फ़र्क है। कुरान में कहीं नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है, कायम करने का हुक्म बताया गया है। कायम करना यह है कि नमाज में जो अहदो पैमा अल्लाह के साथ किए हैं,
اللہ کے ساتھ وعدے وعید کیے ہیں ان کو ایک نماز سے دوسری نماز تک پورا رکھنا ہے. کوئی منکرات، کوئی حرام چیزوں کی طرف جو ہے وہ نہیں جانا. جن سے منع فرمایا گیا اس طرف جو ہے وہ نہیں جانا تم نے. ایک نماز سے دوسری، دوسری سے تیسری، چوتھی، پانچویں اور پھر پہلی. جب یہ کر گزرو گے تو پھر تمہاری نماز جو ہے وہ قائم ہو جائے گی. پہلی بات جسمانی عمل دکھاؤ، اور دوسری بات وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو، اپنی مالی قربانی بھی دو. اپنی جیب میں جو پیسے ہیں جن کے اوپر تم سام بن کے بیٹھے ہو، یہ تمہارے نہیں ہیں، یہ اللہ نے تمہیں دیے ہیں. جب اللہ نے تمہیں امین بنایا تو پھر تم ان کے اوپر کون ہو جو سام بن کے بیٹھے ہو، جو ان کو جو ہے وہ اپنے جیب سے نہیں، صرف اپنی ذات کی حد تک رکھتے ہو. باقی لوگوں کا بھی حق ہے اس میں. اللہ نے اگر تجھے دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ مال مار کے اس کے اوپر بیٹھ جاؤ. اللہ نے کہا کہ مال دو، اور حلال مال میں سے دو. ہم کیا کرتے ہیں؟ حرام کماتے ہیں، اور حرام کما کے شام کو سونے سے پہلے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے سے پہلے کوئی دیگیں دو اتار کے خوش ہو جاتا ہے جو کسی کو دے کے. تو اللہ تو پاک ہے، اللہ پاک مال پسند کرتا ہے. نمبر ایک، ہم نے جب مال کمایا حرام طریقے سے، ہم نے اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، اللہ کے احکامات کو نافرمانی کی اس کی. اور پھر جب حرام مال میں سے میں نے جو ہے وہ کسی کو کچھ دیا تو میں نے اللہ کا دوبارہ تمسخر اڑایا. اللہ تو پاک ہے، اللہ تو پاک مال پسند کرتا ہے. تمہارا کیا خیال ہے کہ تمہارے اس حرام مال میں سے اللہ کو دینے سے، اللہ کے کہے ہوئے پہ دینے پہ، کیا وہ مال پاک ہو جائے گا یا وہ قبول ہو جائے گا؟ حرام تو قبول نہیں ہوتا کبھی. تو حرام کا تو لقمہ کھایا جو ہے وہ جو ہے حرام کا لقمہ اگر پیٹ میں چلا گیا 40 دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی. اور تم کس بل بوتے کے اوپر جو ہے وہ اللہ کو جو ہے وہ حرام مال جو ہے وہ رشوت کے طور پہ دے رہے. اٹس اے رشوت کہ ہم جو ہے وہ حرام کماتے ہیں اور پھر ھذا من فضل ربی، اور جتنے ہیں ان کے جو ہے وہ رنگ ٹون سن لیجیے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور پھر کیا کیا کچھ جو ہے وہ دکھانے کے کچھ اور ہوتا ہے، اندر کچھ اور ہوتا ہے. تو یہاں پہ یؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ہم نے دنیا سے، اور یہ بھی بینچ مارک ہے، یہ منیمم لیول ہے کہ آپ نے یہ دینا ہے، یہ فرض ہے. اس کے علاوہ جتنا تم دے سکتے ہو تو اللہ تو جو ہے وہ اللہ تو احسان، واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو یہاں پہ تو وہ منیمم بینچ مارک کہا گیا ہے. ہم اس منیمم بینچ مارک بھی ہمارے ذہنوں سے نکل گیا ہے، ہماری زندگیوں سے نکل گیا ہے. ہم اپنا جائزہ خود لے سکتے ہیں. وہم، دوسری بات یہ کہی گئی، اور ان کی تیسرا فیچر، ان کی تیسری خصوصیت، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. یہی بات سورہ بقرہ کے شروع میں کہہ دی گئی تھی ہمیں. تیسری بات یوقنون، ان الذین، اب بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے، زین لہم اعمالہم، ان کے اعمال سنوار دیے ہیں، مزین کر دیے ہیں ہم نے، فہم یعمہون، پس اسی میں وہ اندھے ہو رہے ہیں. ان کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے سوائے اپنی تجوری بھرنے کے، سوائے اپنے محلات کھڑے کرنے میں. یہ وہ لوگ ہیں، دیکھیے یا میم ہے، اگر یا میم یہ ہوگی تو اس کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کا اندھا. یا میم ہے ہوگی تو اس کا معنی ہوگا بصارت، دل کا اندھا، کہ جس کو جو ہے وہ بصیرت کا اندھا اور بصارت کا اندھا. بصارت کا اندھا تو نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی اللہ نے اس کو آنکھیں نہیں دی، لیکن جو بصیرت کا اندھا ہے وہ سب کچھ دیکھتے ہوئے، جانتے ہوئے کہ یہ حرام ہے، اس کام سے اللہ نے منع کیا ہے، لیکن پھر مجھے اتنا وہ لکریٹو لگتا ہے، اتنا فیشینیٹ کرتا ہے کہ میں اس کے پیچھے چلتا چلا جا رہا ہوں، میں اس کو روکتا ہی نہیں ہوں، چلتا جا رہا ہوں. ان اعمال میں جو شیطان نے ان کو جو ہے وہ سنوار دیے ہیں، ان اعمال میں جو ہے وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، وہ اندھے ہو رہے ہیں اس کے. اولئک الذین، یہ ہیں وہ لوگ. کون سے لوگ ہیں؟ جائزہ ہم خود لے سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. قرآن اسی لیے کہا گیا کتاب مبین، کھلی کتاب ہے، روشن کتاب ہے. ہم خود اپنا جائزہ ہر وقت لے سکتے ہیں اس کتاب کی شکل میں. کتاب ہمیں بتا دے گی کہ ہم صحیح ہیں کہ غلط ہیں، اور جہاں پہ ہم غلط ہوں گے تو پھر قرآن خود یہی کتاب جو ہے وہ ہمیں کہتی بھی ہے کہ تمہارے ٹھیک ہونے کا طریقہ کیا ہے. اولئک الذین، یہی ہیں وہ لوگ، لہم سوء العذاب، جن کے لیے بہت برا عذاب ہے، بہت سخت سزا ہے جن کے لیے. وہم فی الآخرۃ، اور آخرت میں یہ لوگ، ہم الاخسرون، یقیناً بہت گھاٹے میں ہوں گے. تو یہ گھاٹے میں کون سے لوگ ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جن لوگوں کو اعتبار ہی نہیں ہے کہ ہم نے کل کو جانا ہے. اگر ہمیں جانا ہوتا، اعتبار ہوتا، تو پھر ہم آج اپنے اعمال ٹھیک کیوں نہ کر لیتے؟ آج ہم ان راہوں سے کیوں نہ رک جاتے جن راہوں سے رکنے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے. وَإِنَّكَ، اور بے شک، لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ، یہ دیا گیا ہے قرآن، آپ کو تلقین کیا گیا ہے، یہ آپ کو سکھایا گیا ہے، یہ خود نہیں گڑھ لیا گیا، یہ عبث نہیں ہے، یہ جنوں نے نہیں دے دیا، یہ شاعری نہیں ہے، یہ من لدن حکیم علیم،
उस हिकमत वाले और इल्म वाले की तरफ से, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये सिखाया गया है। ये किसी ने जो है वो नहीं दिया, ये दुनिया अबस नहीं बनाई किसी ने। अब इसी चीज़ को आगे यहाँ तक कुरान का तारफ़ कराया गया। उसके बाद ये सूरह मक्की है, किसके लिए? सामने कौन थे? मुशरिकीन मक्का। अब उस मुशरिकीन मक्का को मिसाल सुनाई जा रही है। आप देखिए, दो मिसालें यहाँ पे आज के सबक में हम पढ़ेंगे और दोनों में कंपैरिजन करके देखेंगे। एक वो जिसको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया और वो अल्लाह का मुनकर हो गया, अपने तई खुद रब बन बैठा और उसने अल्लाह के नबियों को जुटला दिया। और दूसरा वो जिसको अल्लाह ने सारी दुनिया की सल्तनत का बादशाह बना दिया, लेकिन उसका झुकना देखिए कि वो हर लम्हे लम्हे कैसे झुक रहा है। इसका आला मूसा ले अहले ही, मूसा, ये उस वक्त की बात है जब मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से रुखसत होके वापस जो है वो मिस्र की तरफ जा रहे थे, कोई 8-10 साल के 10 साल के बाद। और रास्ते में अंधेरी रात थी, बीवी हामला थी, बारिश हो थी, कड़ाके की सर्दी थी, रास्ता भूल गए। रास्ता भूल गए तो फिर जो है वो एक जगह दूर से कहीं से कोई लाइट नजर आई, तो घर वालों को वही ठहराया कि तुम ठहरो इधर, मैं ज़रा जाता हूँ वहाँ से कोई खबर लेके आता हूँ, मैं कोई शायद हमें कोई रास्ता सीधा बता दे कि हमने किस राह पे चलना है, और अगर रास्ता नहीं भी होगा तो वहाँ पे मुझे आग नज़र आ गई है, मैं कुछ आग ही ले आऊँगा ताकि तुम लोग सेक सको, इस सर्दी का कुछ ना कुछ तो मदावा जो है वो हो जाए यहाँ पे। अब लेने तो वो हदायत गए थे और फिर अल्लाह ने हदायत से ही उनको नवाला। अल्लाह उनसे हम कलाम हुए और अल्लाह ने वो राह दिखा दी उनको कि वो दुनिया का रास्ता ढूंढ रहे थे, अल्लाह ने आखिरत तक का रास्ता उनको जो है वो दिखा दिया। इसका आला मूसा, जब कहा मूसा ने ले अहले ही, अपने अहले खाना से, इन्नी बेशक आनस्तो, मैंने महसूस किया है, मैंने देखी है, नारन आग, मैंने आग देखी है, सातीकुम, बस मैं लाता हूँ इनमें से, उसमें से, मिनहा, उसमें से, बेखबरिन, मैं वहाँ से कोई खबर लेके आता हूँ, और आतीकुम, या मैं लेके आता हूँ, बेशहाब कबसिन, बेशहाब कबसिन एक जुलसता हुआ अंगारा, एक बेसिकली कहा जाता है चमकता हुआ अंगारा। अंगारा क्या? जो लकड़ी जिसको आग लगी हुई हो उसकी एक साइड जो सुलग रही होती है उसको जो है वो बेसिकली कहा जाता है बेशहाब कबसिन। लअल्लकुम तस्तलून, ताकि तुम उसको ताप लो। मैं जाता हूँ वहाँ से, कोई राह की पूछता हूँ किसी से, शायद हमें कोई रास्ता बता दे, या नहीं होगा तो कम से कम मैं वहाँ से आग ही ले आऊँगा ताकि तुम लोग सेंक सको, ताप सको। फलम्मा जा, बस जब आए वहाँ पे, नूदिया, उसको आवाज़ दी गई, पुकारा गया इसको, अंदूरे का मन फिन्नार, बरकत है उसमें जो आग में है, अमन हौलहा, और जो दाएं बाएं है इसके इर्द गिर्द है, माहौल है। कौन है? उसके अंदर फरिश्ते हैं अल्लाह की तस्बीह करते हुए। उसके हौला में क्या है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है। जब वहाँ गए देखा एक दरख्त है, उस दरख्त में जो है वो आग के शोले जो है वो नज़र आ रहे हैं उसको, और चारों तरफ से आग और नूर जो है वो हाला रोशनी का ऊपर आसमान की तरफ जा रहा है, और लेकिन वो दरख्त जो है उसकी सरसब्जी बढ़ती चली जा रही है। ये सब देखा तो फिर इस फौरन जो है उसको आवाज़ दी गई कि बरकतों वाली जगह है, बरकत है, बरकत डाल दी गई है जो इस आग में है और जो इसके दाएं बाएं हैं। व सुभान अल्लाह है, और पाक है अल्लाह, रब्बिल आलमीन, जो तमाम जहानों का रब है। यहाँ पे सुभान का लफ्ज़ क्यों लाया गया? ताकि ये ना समझे कि अल्लाह इसमें है। देखिए ये अल्लाह का नूर है, अल्लाह ने तजल्ली फरमाई है, और अल्लाह के उस नूर की रिफ्लेक्शन उस दरख्त में जो है वो नज़र आ रही है। इसकी मिसाल ऐसे ही समझ लीजिए, यहाँ से सूरज निकलता है, मैं आगे एक शीशा लेकर खड़े हो जाऊँ और शीशे से रिफ्लेक्शन जो है मैं दूसरी तरफ डालूं, तो क्या सूरज उसमें समा गया हुआ है? नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट उसका दूर करने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम का कि मैं पाक है अल्लाह इन चीज़ों से, ये अल्लाह की तजल्ली है, रब्बुल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। या मूसा, ए मूसा, इन्नहु बेशक अनल्लाहुल अज़ीज़ुल हकीम, मैं अल्लाह हूँ गालिब हिकमत वाला। ये आवाज़ दी गई मूसा को। जब आवाज़ आई, आवाज़ चारों तरफ से आ रही थी, मूसा को ये समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज़ कहाँ से आई है, चारों तरफ से आई कि मूसा मैं अल्लाह हूँ गालिब हिकमत वाला। अब इस चीज़ को प्रूव करने के लिए, दिखाने के लिए इंसान थे, वाल की असा का, अपना असा डाल, अपनी लाठी डाल ज़मीन के ऊपर, अपनी लाठी डाली, फलम मरा, बस जब देखा उन्होंने उसको, लाठी डाली ज़मीन पे, देखा तो उसको, हत्ता जो होता है हरकत करना, दाएं बाएं फिरना, वो हरकत कर रही थी, कान्हा, गोया के, जान कहते हैं सांप को, जान बेसिकली उस सांप को कहा जाता है बड़ी तेजी से जो है वो दाएं बाएं जो हरकत करता है। और लेकिन इसी चीज को जो है सुबान कहा गया है दूसरी जगह के ऊपर। सुबान कहते हैं एक खुला अज़दा, बहुत बड़ा अज़दा जो बड़ी जिसामत का होता है। लेकिन जान इसलिए कहा गया कि वो था बड़ी जिसामत का, लेकिन वो हरकत जो है वो बारीक सांप की मानद जो है वो कर रहा था। कान्हा जान, गोया के सांप है,
वल्लाह मुदब्बिरन मुदबिरन, पलटा पीठ फेर के, वलम युअक्किब, और मुड़ के ना देखा। आवाज़ आई, अभी आवाज़ की समझ नहीं आ रही, उससे पहले दरख्त देखा, उसमें से लाइट है, कोई आग नहीं है, शोले निकल रहे हैं, आसमान तक उसका जो है वो हाला बना हुआ है, और फिर ऊपर से आवाज़ आ रही है, और फिर कहा अपनी लाठी डाल, लाठी डाली तो एक गोया एक अज़दा, रेंगने वाला फिरने वाला अज़दा बन गया। मूसा ने दौड़ लगा दी वहाँ से। मूसा ने पीठ फेर के नहीं देखा, ने पलटे और पलट के भाग गए। या मूसा, आवाज़ दी गई, ए मूसा ला तखफ, मत डर, तू मत तो डर, इन्नी, बेशक, ला यखाफु लदय्यल मुरसलून, हमारे भेजे हुए हमारे रसूल डरा नहीं करते, हमारे यहाँ वो डरा नहीं करते, मत डर तू। डर किसको होता है? डर का होता है इल्ला मन ज़लम, सवाए उसके जिसको जो है वो जिसने जुल्म किया हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम के क्या डर था? मूसा अलैहिस्सलाम तो मुक्का मार के बंदा मार के आए थे पहले 10 साल पहले, तो मूसा के ज़हन में ये था, हालांकि उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से माफ़ी मांग ली थी। उसी वक्त एहसास हो गया कि ये गलती हो गई, ये शैतान ने ट्रैप कर लिया था, तो उस कप्ती को मारा था, तभी तो मिस्र छोड़ना पड़ा था। तो इल्ला मन ज़लम, जिसवाए इसके जिसने सुम्मा बद्दला हुसना, फिर बदल डाले वो उसको नेकियों में, भलाई में, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके बाद उसको जो है वो भलाई में जो है वो बदल दिया। बाद असुइन, बाद उस बुराई के, फ़इन्नी, तो बेशक मैं, गफूर रहीम, बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। ये आयत ना सिर्फ उनके दिल के तसल्ली के लिए थी, ये मेरे आपके लिए भी है कि जब गुनाह हो जाए तो फौरन से पहले अल्लाह के यहाँ रजू कर लो। अल्लाह कहते हैं फ़इन्नी गफूर रहीम, बेशक मैं बख्शने वाला, रहम करने वाला हूँ। अगर अल्लाह हर गुनाह पे, हर गलती पे पकड़ना शुरू कर दे तो फिर यकीन जानिए यहाँ पे कोई जिंदा बाकी ना रहे। ये मोहलत देना अल्लाह का एहसान अजीम है अपनी मखलूक के ऊपर। अल्लाह हमारे लिए कितना प्यार करता है, 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। जब उसी प्यार का, उसी रहम जो बांटा गया है, 99% रहम तो अल्लाह के पास है, 1% बांटा गया है जो माँ बच्चे से करती है, भाई भाई से करता है, बीवी शोहर से करती है, शोहर बीवी, जितने रिश्ते यहाँ पे हैं जो कुराबतदारी के, जो रहम से सिला रहमी के हैं, वो सारे उस 1% की मरहूम ने मिन्नत है। तो जब अल्लाह के पास क्या है, तो अल्लाह तो कहता है कि अल्लाह पसंद करता है कि बंदा गुनाह करता है, फौरन पलटता है और मेरे आगे आगे गिर जाता है। तो अल्लाह ने कहा कि मैं गफूर रहीम हूँ। और फिर दूसरी बात बताई, वदखिल यदा का, डाल अपना हाथ, फी जैबे का, जैबी का, जैब कहते हैं गिरबान को, बेसिकली इसका माना होता है काटना, कता करना। कपड़ा सिलता है तो गिरबान यहाँ से कटा हुआ होता है, तो डाल अपना हाथ अपने गिरबान में, तखरुज बैज़ा, वो निकलेगा सफ़ेद होके, मिन गैर सुइन, बगैर किसी बुराई के। नॉर्मली इसका तर्जमा लोगों ने वो यही लिया, लोग यही समझते हैं कि जैसे बर्स वाला हाथ होता है, नहीं, वो ऐसा हाथ जो चमकता हुआ बगैर किसी बुराई के, जैसे उसमें से नूर जो है वो निकल रहा हो, इस तरह का हाथ निकलेगा। फी तिस्सा आयातिन, ये 9 निशानियों में से 2 तो ये हैं, 2 जो बता देंगी, एक असाए मूसा, एक यद बैज़ा, एक सफ़ेद हाथ, और एक वो, ये 9 में से हैं। ये 9 निशानी में से बाकी सारी आहिस्ता आहिस्ता उतर दी गई, जिसको हमने पिछले दिनों डिटेल में भी पढ़ा था कि जैसे मेंढकों का अजाब था कि हर चीज़ में मेंढक जो है फुदकते फिरते थे, खून का अजाब था, पानी के बर्तन में भी खून नजर आता था, जुओं का अजाब उनके ऊपर आया, कहत का अजाब उनके ऊपर आया, गले में सुरसरी उनके लगी। फिर जब भी कोई अजाब आता था मूसा के पास जाते थे, मूसा अल्लाह से दुआ कर ये ठीक हो जाए, इसके बाद हम तेरी बात मान लेंगे। 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, कितने जो है वो साए, जब नहीं माने तो फिर अल्लाह का फैसला फिर इसके बाद आ गया। इला फिरौन, जा फिरौन की तरफ, व कौम ही, और इसकी कौम की तरफ, इन्ना हम कानू कौमन फासिकीन, बेशक वो फासिक लोग हैं, वो फसाद करने वाले लोग हैं, वो नाफरमान लोग हैं, जा उसकी तरफ। अब एक ऐसा देख लीजिए, इट्स अ 1 मैन आर्मी, वक़्त का, उस वक़्त की सबसे बड़ी सल्तनत का सबसे बड़ा बादशाह जो अपने आप को रब कहलाता है, और उसको चैलेंज करने के लिए भेजा जा रहा है। फलम्मा जाअतहुम आयातुना, बस जब आ गई आयतें उनके पास हमारी, मुबसिरतन, खुली खुली, रोशन, जिसको देख के बंदा पहचान ले कि हाँ वाकई ये हकीकत है। कालू, कहने लगे, हाजा सिहरुम मुबीन, ऐ मुशरिकीन मक्का, जो तुम कहते हो कि ये रसूल जो लेके आए, ये रसूल मूसा अलैहिस्सलाम से अफजल रसूल हैं। इस रसूल की ज़िंदगी, इस रसूल की किताब, इस रसूल की आदात, इस रसूल के अखलाक, ये सारे जो हैं तुम्हारे लिए रोशन निशानी है। उसने भी नहीं माना था, तुम भी नहीं मान रहे, हम तुम्हें अंजाम बताने जा रहे हैं कि उनका अंजाम क्या क्या हुआ। कालू हाजा सिहरुम मुबीन, कहने लगे ये तो खुला जादू है। वजाहदू बिहा, इनकार कर दिया, नहीं माने इसका।
جو نشانیاں وہ لے کے آئے تھے ان نشانیوں کا انکار کر دیا۔ ہم نے ڈیٹیل میں سورہ شورہ میں پڑھا، سورہ اعراف میں پڑھا، اور دوسری جگہوں پہ ہم نے پڑھا کہ وہ کیسے جو ہے وہ اس نے جادوگر بلائے، اور جادوگر بلا کے جادوگر جو ہے وہ ہار گئے، اور رب موسیٰ اور ہارون کے اوپر جو ہے ایمان لے آئے، اور وہ ان کو جو ہے وہ ان کے سزائیں بھی دی گئیں، دھمکیاں بھی دی گئیں، لیکن یہ کہ ان کا ایمان نہیں بدلا۔ وَاسْتَقَيْنَتْهَا، اور یقین تھا اس کا ان کا انفسہم، اپنے دلوں میں یہ ہے کہ ہاں بات ماننی ہے، کہ ہاں پکا یقین ہے کہ یہ بات سچ ہے، لیکن اپنی سرداری جانے کے خوف سے، اپنی چودراہٹ جانے کے خوف سے، ظلم و علوا، سرکشی سے، ظلم سے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہاں یہ سب کچھ قرآن کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ رسول کی سنت ہے۔ ہماری بیگم نہیں مانتی، ہمارے بچے نہیں مانتے، ہم یہ کیسے کر لیں؟ ہم یہ دنیا کو کیا منہ دکھائیں؟ یہی سب سے بڑا شرک ہے، اور کوئی شرک نہیں ہوتا۔ دل میں مائل ہو جانا، دل میں یقین آ جانا کہ ہاں یہ حقیقت ہے، اور اس حقیقت کے بعد اس کا انکار کر دینا۔ جب بھی کوئی نبی اترا، جب بھی کوئی رسول آیا، سب سے پہلے انکار کیا اس ملک کے شرفاء نے، سرداروں نے، اس لیے کہ اگر ہم نے اس کی بات مان لی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہماری سرداریاں جاتی رہیں گی، ہماری بادشاہت جاتی رہے گی۔ اس کا مطلب ہمیں اتباع اس غریب آدمی کی کرنی پڑے گی۔ نوح علیہ السلام جو ہے وہ جو بڑھئی کا کام کرتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، کیا ان کی بات ہم مانیں گے؟ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے کہ یہ سرداری اترنی تھی، یہ چار بڑے سردار جو تھے طائف کے اور مکہ کے، ان کو جو ہے وہ سرداری ملتی، یہ کیا ہوئی؟ ایک یتیم بچے کو سرداری مل گئی۔ ابو جہل کا کیا مطلب ہے کہ ابو جہل کو یقین نہیں تھا؟ اس کو پوچھا گیا تو اس نے کہا ہاں مجھے پتا ہے یہ سچا رسول ہیں، یہ سچے رسول ہیں، یہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ہماری ان کے ساتھ مقابلہ بازی چل رہی ہے، اس قبیلے کے ساتھ۔ وہ حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، انہوں نے کنویں کھدوائے، ہم نے بھی کھدوائے، انہوں نے مال خرچ کیے، ہم نے بھی مال خرچ کیے، ابھی تک تو برابر کا مقابلہ تھا۔ وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں نبی آ گیا، آج ہم مان لیں، تو پھر تو ان کی اتباع کرنی پڑ گئی۔ یہی بات ہے کہ اس دل میں یقین ہونا، لیکن اپنے تکبر، اپنی نانصافی کی وجہ سے اس کو ماننے سے انکار کر دینا۔ جو کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر کیا کہا؟ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، دیکھ پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ جس نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے رسول کو جھٹلایا، جھٹلانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، جھٹلانے کا مطلب ہے میں اللہ کی کہی ہوئی باتوں کو بھی نہیں مانتا، میں رسول کی کہی ہوئی باتوں کو بھی نہیں مانتا، یہی اس کا جو ہے وہ اس کی تکذیب ہے۔ دیکھو پھر فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، کیسا انجام ہوا پھر ان مفسدوں کا جنہوں نے نہیں اللہ کا مانا تھا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اب یہاں پہ سامنے فرعون، قارون، حامان، یہ ان لوگوں کا قصہ تھا۔ ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ یک لخت، بغیر کسی مقابلے کے، بغیر کسی جو ہے وہ اسرائیلی کے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے یک لخت ایک صبح صبح سب کو ڈبو دیا، سب کو جو ہے وہ ختم کر دیا، سارے جو ہے وہ مار دیے گئے۔ اور پھر دوسری طرف وَلَقَدْ آتَيْنَا، دوسری طرف دیکھیے، دوسری طرف دیکھیے کیسا بادشاہ، وَلَقَدْ آتَيْنَا داؤد وموسیٰ، داؤد و سلیمان، اور بلا شبہ دی ہم نے داؤد اور سلیمان کو دیا علماً، علم، کس بات کا علم؟ زمانہ فہمی کا علم۔ کس بات کا علم؟ فیصلے کروانے کا علم، نبوت کا علم، حکمت کا علم۔ اور داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کسی بادشاہت میں تو نہیں تھے، داؤد علیہ السلام چرواہے تھے۔ وہ تو ایک حضرت طالوت کی اور جالوت کی جنگ ہو رہی تھی، اس جنگ میں جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو کھانا دینے گئے تھے۔ ایک خصوصیت تھی ان کی، نشانہ ان کا گلیل بازی میں بہت اچھا تھا۔ اب وہ نشانہ دینے گئے ہیں کہیں، اور حضرت طالوت نے اعلان کر رکھا تھا جو جالوت کو مارے گا اس کو بادشاہی میں اپنے ساتھ شامل کروں گا اور اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا۔ سامنے آ گیا گلیل کے نشانے کے اوپر، فلاخن کہتے ہیں اس کو، اس نشانے میں آیا، پتھر رکھ کے مارا اور جناب جالوت مر گیا۔ اب اس مرنے سے جو ہے وہ بادشاہت میں بھی شامل ہوئے، اپنی بیٹی کا نکاح بھی کر دیا حضرت طالوت نے، اور پھر اس کے بعد بادشاہت بھی دے دی اللہ نے، اور بادشاہت کے بعد اللہ نے نبوت بھی دے دی۔ تو یہ ہے نبوت ہی ایسے ملی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بلا شبہ عطا کی ہم نے داؤد کو و سلیمان، اور سلیمان کو علم، وقالا، اور دونوں کہنے لگے، ان کے سامنے اتنی نعمتیں تھیں، ان کے پاس سب کچھ تھا، وہ کھڑے ہو گئے تھے، آگے تھے۔ یہاں پہ نعمتیں ملی ہیں تو کالا، وہ دونوں کہنے لگے الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ جو اللہ فضلنا علی، جس نے ہمیں فضیلت دی ہے، علی کثیر من عبادہ المؤمنین، اپنے مومن بندوں میں سے، اپنے مومن بندوں میں سے جتنی ہمیں فضیلت دی ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ ہمیشہ چلو، جیو، زندگی گزارو، اپنے سے نیچے والے کو دیکھ کے گزارو، کہ دیکھو اللہ میں نے کیا دیا، اللہ نے کتنا نوازا ہے تمہیں،
اور جب دیا ہے اللہ نے تو پھر اس اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر تم اوپر والے کو اپنے سے اوپر والے کو دیکھ کے جب زندگی گزارنے کی کوشش کرو گے تم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ پھل ڈالی جس کے اوپر ڈالی کے اوپر پھل لگتا ہے وہ جھکی ہوتی ہے، کبھی کھڑی نہیں ہوتی۔ اللہ نے بادشاہت دے دی، سلطنت دے دی، تو وہ تعریفیں کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہمارا کمال تھا، وہ میرا نشانہ تھا جس سے جو ہے وہ میں نے جالوت کو مارا تھا، نہیں، وہ قال الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس کے لیے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں میں سے ہمیں فضیلت دے دی۔ یہ سوچو کہ اللہ کو تمہاری کون سی ادا پسند آئی ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے، اور جب اللہ راضی ہو گیا تبھی اللہ جو ہے وہ نوازتا ہے۔ ہاں، اس کو الٹا مت لیجئے، جب اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ کے سامنے جھکنا ہے، کھڑا نہیں ہونا۔ جو اللہ جب دیتا ہے اس کو کھڑا ہو جانا اور اس کو دیے ہوئے کو اپنا استحقاق سمجھنا، یہی سب سے بڑی خرابی ہوتی ہے کہ ہاں نہیں یہ تو میرا حق تھا، میں نے جو ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی تھی، میں نے MBA کیا تھا، مجھے جو ملنا ہی تھا، نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، تم کچھ نہیں ہو۔ وَوَرِثَ سلیمان، اور وارث ہوا سلیمان داؤد کا۔ اب یہاں سے مراد مالی وارث نہیں ہے، علماء انبیاء کرام کی وراثت بٹا نہیں کرتی، وہ ساری کی ساری صدقہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ وراثت سے مراد جو ہے وہ نبوت میں جو ہے وہ ان کو وراثت ملی داؤدہ، اور کہنے لگے قال یا ایھا الناس، اے لوگو علمنا، مجھے علم سکھایا گیا ہے، منطق الطیر، طیر پرندوں کی بولی کا، اے لوگو مجھے پرندوں کی بولی سکھا دی گئی ہے، وَأُوتِینَا مِن کُلِّ شَیْءٍ، اور مجھے ہر چیز دے دی گئی ہے، یہ سب کچھ دے دیا گیا ہے۔ اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِینُ، بے شک یہ اس کا بڑا ہی کھلا کھلا فضل ہے میرے اوپر۔ یہ نہیں کہا کہ میرا ابا بادشاہ تھا تو مجھے بھی بادشاہت مل گئی ہے، لیکن اللہ نے جو دیا کہ مجھے پرندوں کی بولیاں سکھا دی گئیں، ہوا جو ہے وہ ان کے لیے مسخر کر دی گئی، جنوں انس سارے جو ہے وہ آپ کے تابع تھے۔ ان کا آپ کا زمانہ جو ہے وہ تقریباً 40 سال تک رہا ہے، 40 سال تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بادشاہ رہے ہیں۔ وَحُشِرَ سلیمان، اور اکٹھا ہوا سلیمان کا، لسلیمان، اس لیے سلیمان کے جنودہ، اس کا لشکر جب اکٹھا ہوا، من الجن والانس، جن اور انسانوں کا، والطیر، اور پرندوں کا، اور پرندے بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوتے تھے، وہ بھی آپ کی جو ہے وہ ماتحتی میں تھے۔ فہم یوزعون، پس ان کو روک لیا گیا، ان کی صف بندی کر دی گئی، ان کی جتھا بندی کر دی گئی۔ جب ان کا لشکر اکٹھا ہوا تو ان کی ترتیب وائز جو ہے ان کو کر دیا گیا۔ حتیٰ اذا، جب وہ لشکر چل پڑا، حتیٰ اذا آتو، جب وہ چل پڑے، آئے، علی وادی النمل، ایک ایسی وادی جہاں پہ چونٹیاں تھیں، قالت نملہ، تو کہنے لگی ایک چونٹی، یا ایھا النمل، اے چونٹیو، ادخلوا مساکینکم، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جو، لا یحطمنکم، یہ نہ ہو کہ مثل ڈالے تمہیں، رون ڈالے تمہیں، سلیمان وجنودہ، اور اس کا لشکر، وہم لا یشعرون، اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ ایک بڑا لشکر آ رہا ہے سلیمان کا، اور اس کا حضرت سلیمان اور اس کا لشکر ایک آ رہا ہے، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، یہ نہ ہو کہ وہ لشکر تمہیں پاؤں تلے رون ڈالے اور تمہیں پتہ ہی نہ چلے۔ فتبسم ضاحکا، پھر خوشی سے سرور کے ساتھ مسکرائے۔ دیکھیے، ایک مسکرانا ہونا ہوتا ہے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے کہ اچھا اگر یہی ہوتا یہاں پہ کہ وہ چونٹی کی جو ہے اس کے اوپر کہ یہ چونٹی ایسی باتیں کر رہی، تو یہاں پہ مسکرائے، اور مسکرائے سرور کے ساتھ، اللہ کے احسانات کو یاد کر کے، اللہ کی رحمت کو یاد کر کے۔ فتبسم ضاحکا من قولہا، پس وہ خوشی سے مسکرائے اس بات سے، اور کہا، وقال رب اوزعنی، اے اللہ مجھے روک رکھ، میں تیرا شکر ادا کروں، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں شکر ادا کروں، نعمتک اللتی، اس نعمت کا جو تو نے انعام کی ہے، انعمت مجھ پر، علیہ انعمت انعام کی مجھ پر، وعلی والدی، اور میرے والدین پر۔ دیکھیں، کوئی تکبر نہیں آیا، کوئی غرور نہیں آیا، چونٹی کی بات سن کے مسکرائے، خوشی سے مسکرائے، اور مسکرا کے اللہ سے جو ہے وہ کہا کہ اللہ مجھے ہمت دے، مجھے توفیق دے کہ تو نے مجھے جو ہے وہ اتنی نعمتیں دے دی ہیں، اتنے انعام کر دی ہیں مجھ پر بھی اور میرے والدین پر بھی، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا، اور یہ کہ مجھے عمل صالح کرنے کی جو ہے وہ ہمت اور توفیق دے، ترضاہ، تاکہ تو راضی ہو جائے، وَأَدْخِلْنِی بِرَحْمَتِکَ، اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ، فی عبادک الصالحین، اپنے صالح بندوں میں۔ یہ ہے وہ ڈالی جس کو پھل لگا، اور وہ پھل جو ہے ڈالی جھک کے جو ہے وہ اللہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ تو اور ساتھ کہا گیا صالحین میں، صالح، اب صالح لفظ کی بہت بڑے، اس کا مفہوم بہت زیادہ وسیع ہے۔ ہم ایک نمازی پرہیزگاری کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صالح ہے، یہ صالح وہ ہیں، انبیاء کرام بھی جو ہے وہ صالحین کی جماعت میں جانے کی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں،
حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ یہی دعا کرتے تھے کہ میرے بھائی نے یہ دعا کی تھی، تو یہاں پہ بھی یہی ہے کہ مجھے داخل کر۔ اب یہ ہے وہ ڈالے جس کو اللہ نے پھل دیے اور پھر وہ جھکتی چلی گئی اور اللہ کے لیے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے زبان آتی ہے تو میں نے چونٹی کی بات سن لی، یہ کہا ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے میرے اوپر، کتنی رحمتیں ہیں مجھ پہ اور میرے ماں باپ کے اوپر، اور پھر یہ کہ مجھے جو ہے وہ عمل صالح کی بھی توفیق دے، ہمت دے، تاکہ تو راضی ہو جائے، کسی اور کام کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ جو کام بھی اللہ کے لیے، دیکھیے کسی نیکی کے اوپر جو ہے وہ کسی نعمت ملنے کے اوپر اللہ کی حمد بیان کرنا، یہ اس نعمت سے بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ بھی توفیق کی بات ہے۔ جس کو اللہ توفیق دیتا ہے یہ اسی کو نصیب ہوتی ہے، نہیں تو نعمت ملنے کے اوپر لوگ اکڑ جاتے ہیں، لوگ جو ہیں وہ اپنے پگوں اپنی شملے جو ہیں وہ شملے اونچے کر لیتے ہیں۔ تو جس کو یہ نعمت مل جائے کہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی، اولاد ہو، مال ہو، منصب ہو، کچھ بھی ہو، اور اس کے بدلے میں وہ اللہ کا شکر ادا، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ نعمت نہیں ہے تو ہر چیز تباہی ہے۔ فَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ، پس معائنہ لیا پرندوں کا، جب کیا معائنہ پرندوں کا، کالا فقالا، پس کہا ما لی لا، مجھے کیا ہو گیا ہے، ما لی لا ارى الہدہد، ہدہدہ، میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، کیا ہو گیا مجھے ہدہد نظر نہیں آ رہا، ام کان من الغائبین، یا وہ غائب ہونے والوں میں سے ہے، یہ کدھر ہے، مجھے کیا ہو گیا، مجھے ہدہد کیوں نظر نہیں آ رہا، یا وہ آج غائب ہونے والوں میں سے ہے، لا اعذبنہ، یقیناً میں اس کو سزا دوں گا، عذاباً شدیدہ، بڑی سخت سزا، آ جائے صحیح ذرا مجھے نظر آئے میں اس کو سزا دوں گا۔ وہ کہا گیا ہے روایت میں کہ یہی کہ اس کے پر نچوا دوں گا، اس کو جو ہے وہ کیڑے مکوڑوں کے سامنے پھینک دوں گا۔ آئے تو صحیح کہاں پہ ہے، یا اولا یا اذھبنہ، یا میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا، یا میں اس کو سزا دوں گا، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، او یا لا یاتینی بسلطان مبین، یا کوئی مقبول وجہ بیان کرے کہ وہ کیوں نہیں ہے آج اس لشکر میں، کیوں نہیں ہے۔ جیسے کہ ہدہد آیا، یہی باتی باقی پرندوں میں، آج بادشاہ سلام بڑے خفا ہیں، تیری خیر نہیں۔ انہوں نے کہا پہلے بتاؤ بادشاہ سلام نے کہا کیا ہے، انہوں نے کہا تجھے سخت سزا دوں گا، یا میں تجھے ذبح کر ڈالوں گا، یا کوئی معقول وجہ، کہتا پھر بچت ہو گئی، میرے پاس ایک ایسی معقول وجہ ہے جس سے جو ہے میں بچ جاؤں گا۔ فماکثا، پس کچھ ہی دیر گزری تھی، فماکثا غیر بعید، کوئی زیادہ دیر نہیں گزری تھی، فقالا، پس کہا، یہاں پہ کچھ کمی تو نہیں ہے، دیکھیے گا ذرا، نہیں ٹھہرا تو ہے، کوئی لفظ تو نہیں کم، فماکثا غیر بعید، پھر زیادہ دور نہیں گزری تھی کہ وہ آ پہنچا، فقالا احتطت، پس کہا اس نے، بما، کہ میں خبر، یہاں پہ کچھ لگ رہا ہے مجھے میں نے احاطہ کیا ہے اس چیز کا، بما لم تحط بہ، مجھے علم میں وہ بات آئی ہے جو تجھے نہیں پتا۔ اب وقت کا بادشاہ، سارا کچھ جو ہے وہ اس کے اندر، جن اس کے اندر، ٹھیک ہے، اتنی بڑی بادشاہی، اتنی بڑی سرداری، اور ایک چھوٹا پرندہ ہدہد جو ہے وہ چیلنج کر رہا ہے کہ مجھے ایک ایسی بات پتہ چلی ہے جو تجھے نہیں پتا۔ تو یہاں پہ جو ہے وہ یہ اللہ کی دین ہے جہاں پہ جو ہے وہ، اور یہ ہدہد کیا کرتا تھا، مہندس کا کام کرتا تھا، زمین کورید کے بتا دیتا تھا پانی یہاں پہ نہیں چلے کتنی دور ہے۔ تو کسی نے پوچھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ بات کرتے ہیں کہ وہ زمین کے اندر سے پانی کی تہ بتا دیتا تھا، ایک بچہ جو ہے وہ جال لگاتا ہے اس جال میں پھنس جاتا ہے۔ انہوں نے کہا جب قضا آتی ہے تو پھر کچھ نہیں ہوتا۔ تو یہاں پہ کیا ہے کہ میرے علم میں وہ بات ہے یہ تجھے نہیں پتا، وجہتک کا، اور میں لایا ہوں من سبا، سبا سے، سبا ایک شہر کا نام ہے، یہ سبا جو ہے وہ سنا جو یمن کا دارالخلافہ ہے آج کل، اس سے 55 میل دور بتایا جاتا ہے۔ اس قوم کا جو تقریباً ٹینر ہے 1000 سال تک یہ قوم جو ہے وہ یہاں پہ حکمران رہی تھی، اور اس 1000 کہا جائے اس سے بڑی امیر قوم اس وقت تک کوئی نہیں تھی، جتنی تجارت تھی وہ ساری کی ساری ان سبائیوں کے ہاتھ میں تھی۔ تو ان سبائیوں کی جو سلطنت کی ہیڈ تھی، جو بادشاہ تھی، وہ ایک ملکہ تھی جس کا نام بلقیس تھا، بلقیت بنت شرجیل کہا گیا ہے اس کو۔ وہ تھی کہ میں ایک پکی خبر لے کے آیا ہوں سبا سے، انی وجدت امرأۃ، میں نے وہاں پہ ایک عورت کو پایا، تملکہم، وہ ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اوتیت، اور دیا گیا ہے اس کو، من کل شیء، ہر چیز اس کے پاس ہے۔ تو کون سا بادشاہ کہ تیرے پاس، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ ولہا عرش عظیم، اس کا عرش بہت بڑا ہے۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا، تھوڑا سا اور غور کریں
کہ اس کا جو دیوان تھا جس میں وہ عرش رکھا ہوا تھا، جیسے میں نے کہا تھا کہ 60 طاق تھے مشرق کی طرف، ہر طاق میں جو ہے وہ مشرق جو ہے وہ روز اپنا رخ بدل کے جو ہے وہ نکلتا تھا، کیونکہ سورج کی ڈائریکشن جو ہے نا وہ چینج ہوتی رہتی ہے۔ اسی طرح 60 جو ہے وہ مغرب کی طرف تھے جہاں پہ وہ غروب ہوتا تھا۔ تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے چونکہ وہ سورج کو پوجتے تھے، اس لیے جو ہے ہر طاق میں سے جو ہے وہ ان کا چہرہ جو ہے وہ سورج کی طرف ہوتا تھا کہ ایگزیکٹ اس سورج کو جو ہے وہ ہم نے جو ہے وہ پوجا کرنی ہے، اس کے سامنے جو ہے وہ سجدہ کرنا ہے۔ تو میں نے دیکھا ہے ان کو، اس عورت کو ہر کچھ دیا، بہت کچھ دیا گیا، اس کا عرش بہت، اس کا تخت بہت بڑا ہے۔ وجدتھا، میں نے پایا اس کو، وقومھا، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس من دون اللہ، اللہ کی بجائے سورج کی پوجا کرتے ہوئے، سورج کو سجدہ کرتے ہوئے میں نے یہ پایا ہے۔ وزین لہم الشیطان، اور شیطان نے سنوار دیے ان کے لیے اعمالہم، اعمال ان کے کیا، فصدہم عن السبیل، کہ وہ جو ہے وہ راہ سے رک گئے ہیں، وہ راہ حق سے رک گئے ہیں۔ وہ راہ دیکھیں، جس کو بھی دنیا میں آپ دیکھ لیجئے، جو نمازی نہیں ہے، جو اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا، وہ دنیا میں کھو چکا ہوا ہوتا ہے۔ اس کو جو ہے وہ آخرت کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہوتا، وہ دنیا میں صرف مال اکٹھا کرنے میں، اور جو اعمال اس کے پاس ہوتے ہیں ان اعمال، دیکھیں اندر سے انسان ڈرپوک ہے، اندر سے انسان ایک سہارا چاہتا ہے ہر وقت۔ تو جو دنیاوی اعمال ہوتے ہیں، دنیا میں جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے، ان کو جو وہ جائز قرار دینے کے لیے وہ سہارے ڈھونڈتا ہے۔ وہ سہارے چاہے بتوں کی شکل میں ہو، چاہے مزاروں کی شکل میں ہو، قبروں کی شکل میں ہو، یا فرشتوں کی شکل میں ہو، سورج کی شکل میں ہو، ستاروں کی شکل میں ہو، وہ ان کو اپنا جو ہے وہ بڑا بنا لیتا ہے۔ تو شیطان نے ان کے اعمال ان کو سجوار دیے ہیں، سجا دیے ہیں۔ فصدہم عن السبیل، پس وہ جو ہے وہ راہ سے رک گئے ہیں۔ فہم لا یہتدون، پس وہ ہدایت نہیں پا رہے۔ یہ تھا پیغام۔ اب یہاں پہ دیکھیے، فرعون کو مال ملا، فرعون اکڑ گیا اور پھر ڈبو دیا گیا، ایک یک لخت وہ اور اس کے سارے سردار غرق کر دیے گئے۔ تو مشرکین مکہ، فرعون سے تو تم بڑے نہیں ہو، انہوں نے یہ موسیٰ علیہ السلام کی نشانیوں کا جو ہے وہ انکار کیا تھا، تو تم نے جو ہے وہ انکار کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیوں کا۔ اگر وہ ڈبوئے جا سکتے ہیں، تم اس کے سامنے کیا چیز ہو، تمہارا بھی حشر یہی ہوگا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو نبی ہیں ان نبیوں کا ساتھ دیا جائے، اور نبی جس کے پاس سارا کچھ سلطنت تھی، اللہ نے ہر چیز دی ہوئی تھی، اور پڑوس میں جو ہے وہ سبا کی جو ہے وہ خبر ہی نہیں تھی، اور خبر کون دے رہا ہے؟ ایک چھوٹا سا پرندہ۔ انشاءاللہ اس سلسلے کو کل ہم آگے بڑھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دیں۔ دیکھیں، جب تک ہم قرآن کو جو ہے وہ اپنی مدر ٹنگ کی طرح نہیں پڑھیں گے، اور ہم پڑھ سکتے ہیں، اس وقت تک قرآن ہمارے اندر نہیں بیٹھے گا۔ پکڑ لیجئے، زندگی کا مشن بنا لیجئے، تبھی ہماری کامیابی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، آمین۔ یا جزاک اللہ خیر۔